باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت سورہ نساء قرآن کی چوتھی سورہ نساء چل رہی ہے آیت نمبر 3 یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا ہے اسی کے بیان ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ تو انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ بلکہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو 2 3 3 4 4 تک۔ اس آیت میں یتامہ سے مراد یتیم بچیاں ہیں اور خواتین ہیں۔ یتیم لڑکے تو عمر کے خاص حد کو پہنچ کر اپنی آزادی سے زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن یتیم لڑکیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ولی اور سرپرست ان کے ساتھ نکاح بھی کر لیتے ہیں، اور اس طرح یتیم لڑکیوں کے مال بھی ان کے قبضے میں آ جاتے تھے، اور یتیم لڑکیوں کے پیچھے ان کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اگر ماں باپ ہوتے تو ظاہر ہے وہ بچے کے حقوق کے بارے میں بھی کوئی بات کرتے، لہٰذا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ چنانچہ فرمایا گیا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو تو پھر تم یتیم بچوں سے نکاح مت کرو بلکہ دوسری عورتوں جو تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو۔ اگر ضرورت ہو تو 2 2 3 3 4 4 کی حد تک نکاح کر سکتے ہو، اس کی تمہیں اجازت ہے، لیکن تم یتیم بچوں کے ولی بن کر ان کی شادیاں کہیں اور کرو تاکہ ان کے حقوق کے پاسبان بن کر کھڑے ہو سکو، ورنہ اگر تم نے ان کے اپنے گھروں میں ڈال لیا تو کون ہوگا جو ان کے حقوق کے بارے میں تم سے باز پرس کر سکے۔ یہ جو ہے معاشرے میں عرب کے معاشرے میں معاملہ تھا کہ یتیم بچوں کے ساتھ لوگ نکاح کر لیتے تھے، ان کے ولی نکاح جائز تھا کر لیتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کے مال کی محبت سے اگر آپ ان سے نکاح کر لیتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے تو کون آپ سے کون پوچھ تاچھ کرے گا؟ آپ ہی اس کے ولی تھے، آپ نے اس کو نکاح کر لیا، کون پوچھے گا آپ سے؟ اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ انصاف ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے کسی دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں۔ ہاں یتیم جو ان کے ولی تو نکاح نہیں کر سکتے، اور اسلام میں شادی کی جو 4 شادی تک کی اجازت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدود بنا دیا 4، اور مذہب میں کوئی فکس نہیں ہے، لوگ 100 شادیاں بھی کر رہے ہیں، 1000 شادیاں کرتے ہیں، 50 شادیاں لوگ کرتے ہیں، مگر اسلام نے جو ہے آ کے اس کی جو ہے ایک لمٹ بتا دی کہ آپ زیادہ سے زیادہ 4 شادی ایک ٹائم میں کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو۔ اگر خطرہ ہو کہ ہم 4 شادیاں کر لیتے ہیں اور انصاف نہیں کر پائیں گے ان چاروں کے بیچ میں، 4 عورتوں کے بیچ میں، تو تم ایک ہی پہ اتفاق کرو۔ جو ہم نے اجازت دی ہے وہ 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے نکاح کر لو، اس کی شرط لازم یہ ہے کہ یہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، یعنی انصاف کرو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ اس شرط کو پورا نہ کر سکو گے اور ان میں برابری نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی شادی کرو، اس سے زائد نہیں۔ بیویوں کے مابین عدل و انصاف میں ہر اس چیز کا اعتبار ہوگا جو شمار میں آ سکتی ہے، مثلا ہر بیوی کے پاس جو وقت گزارا جائے اس میں برابری ہونی چاہیے۔ نان نفقہ، زیورات، کپڑے، مال، اسباب، تمام مادی چیزیں جو بھی دیکھی بھالی جا سکتی ہیں ان میں انصاف اور عدل لازم ہے، البتہ دلی ملان اور رجحان جس پر انسان کو قابو نہیں ہوتا اس میں گرفت نہیں ہے۔ اور ما ملکتا ایمانکم، یا وہ عورتیں جو تمہاری ملک یمین میں ہیں، یعنی وہ عورتیں جو جنگوں میں گرفتار ہو کر آئیں اور حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، ان کی تعداد پر کوئی تحدید نہیں ہے۔ نیچے لونڈی کا بار بار حکم آتا ہے نا، تو جنگ کی حالات جب جنگ ہوتی تو اس میں عورتیں جو قیدی بنائی جاتی تھیں تو ان کو لونڈی کہا جاتا تھا، تو ان کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، وہ جنگ کے حالات میں ہیں، اور وہ حکومت جو ہے جو اسلامی حکومت ہوتی ہے وہ جو لوگ جنگ میں شامل ہوتے ہیں جس کو ان کے نکاح میں دے دیتی تو وہ لوگ اس کو لونڈی کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اور اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی کی طرف کو نہ جھک پڑو، کہ بس ایک ہی بیوی کی طرف ملان ہو، جیسا کہ آگے آئے گا کہ دوسری معلق ہو کر رہ گئی ہے
نہ وہ شوہر والیاں ہیں اور نہ آزاد ہیں، کہیں اور نکاح کی ہے۔ جیسے آج کے معاشرے میں کیا ہے، اسلام میں تو 4 شادی کی اجازت، اور معاشرے میں تو 1 ہی شادی کی اجازت ہے، مگر اس کے پیچھے بہت سے عورتیں کو رکھیل رکھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو جو رکھیل عورتیں ہیں ان کو اسٹیٹس نہیں مل رہا ہے، تو بیوی کا درجہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو اسلام ایک بہتر مذہب ہے اور سماج میں جو ہے سب کا حق ادا کرنے پڑتا ہے، اس میں جو بھی ہو الگ اعلانیہ ہونا چاہیے، خفیہ طور پہ نہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کے ان کے مہر خوشدلی کے ساتھ دیا کرو۔ عورتوں کے مہر تاوان سمجھ کر نہ دیا کرو، بلکہ قرض جانتے ہوئے ادا کیا کرو۔ صدقاتن صداقن کی جمع ہے، جبکہ صدقتن جمع صدقات آتی ہے۔ یعنی مہر کے معاملے میں جو ہے یہ ہمارے سماج میں کچھ غلط فہمی ہے کہ جو دور ہو جانی چاہیے، کہ جیسے نکاح ہو ترنت مہر ادا کر دیا جائے۔ جیسے لڑکی کے ساتھ اجازت لینے جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں نا کتنا مہر میں آپ کا نکاح فلاں لڑکے سے طے پایا، تو اسی وقت اس کا مہر ادا کریں، اور مہر اتنا ہی بانٹنا چاہیے جتنے لڑکے کے پاس یا لڑکے کے باپ کے پاس طاقت ہو وہ ادا کرتے ترنت، وہ قرضہ نہیں چلتا ہے ہمارے میں۔ ہاں، اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خود اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دیں، تم نے جو مہر مقرر کیا تھا انہیں ادا کر دیا، اب وہ تمہیں ان میں سے کوئی چیز ہدیہ کر رہی ہے تو تحفہ دے رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَقُوهُ حَنِيًّا مَرِيًّا، اور تم اس کو کھاؤ مزے سے، خوشگواری سے، تم اس ایک کھٹکے استعمال میں لا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہو کہ ان کی مرضی سے زبردستی یا جبر کر کے نہ لیا جائے۔ مطلب یہ کہ مہر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ مال دولت بھی دے سکتے ہو، آپ گیہوں بھی دے سکتے ہو، آپ کھجور کے بعد میں وہ بھی کچھ بھی پیسہ دے سکتے ہو، اور پھر بیوی کو دیکھیے آپ دے دیجیے، اور پھر بیوی اگر آپ کو پھر ہدیہ کرتی ہے اس مال میں سے تو آپ اس کو ہنسی خوشی لے لیں، اس میں کھائے پیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور مت پکڑا دو نہ سمجھوں کو وہ اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو نادانوں اور ناسمجھ لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، انہیں بچے بھی شامل ہیں جو ابھی شعور کو یعنی بالغ کو نہیں پہنچے، ایسے بچے اگر یتیم ہو جائے تو وراثت ملنے والے مال کو الطلوع میں اڑا سکتے ہیں، لہٰذا یہاں ہدایت کی گئی کہ ایسے مال کے بے جا استعمال کی معاشرتی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے۔ یہ تصور ناقابل قبول ہے کہ میرا مال ہے جیسے میں چاہوں خرچ کروں، چنانچہ اس مال کو اموالکم کہا گیا ہے۔ یہ اصل میں معاشرے کی مشترک بہبود کے لیے اگرچہ انفرادی ملکیت ہے، لیکن پھر بھی اس معاشرے کی مشترک بہبود میں خرچ کیا جائے۔ اور رزقہم فیما وکسوہم، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بات کیا کرو اچھے انداز میں۔ اس اصول کے تحت برطانوی دور کے ہندوستان میں کورٹ آف وارڈز کے مقرر کر دیے جاتے تھے۔ اگر کوئی بڑا جاگیردار یا نواب فوت ہو جاتا یہ اندیشہ ہوتا کہ اس کا بیٹا آوارہ ہے، وہ سب کچھ اڑا دے گا، ختم کر دے گا، تو حکومت اس میراث کو اپنی حفاظت میں لے لیتی تھی اور ورثہ کے لیے اس میں سالانہ وظیفہ مقرر کر دیتی تھی۔ باقی سب مال و اسباب جمع رہتا تھا ان کی آئندہ نسل کے کام آ سکے۔ یعنی اگر کوئی بالغ لڑکا ہے اور اس کے بعد وہ یتیم ہو گیا، اس کے پاس بہت مال دولت ہے، تو جو اس کے نگہبان ہیں، جو اس کے وارث ہیں، جو اس کے ولی ہیں، ان کو چاہیے کہ مال کو اپنے قبضے میں لے لیں اور جو اس کو ضرورت ہو اس کا ہی اس کو دیتے رہے، نہیں تو ابھی وہ ناسمجھ ہے، پیسے کو اڑا پڑا دے گا اور خرچ کر دے گا۔ تو جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے اس کو اپنے قبضے میں لیے رہے اور اس کو جو بھی خرچ آئے اس لڑکوں کو اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ معاشرے میں جو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ مال بھی اس کے کام میں آ جائے گا جب اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ایسا نہ کہے کہ ہمارا مال ہے، ہمارے باپ کا مال ہے، ہم جیسے چاہے یہ رشتے داروں کا حق ہے، چچا کا حق ہے، جو بھی اس کے قریب ہے اس کی رکھوالی کرے اس مال کی۔ اور خاص طور پہ یہاں پہ یتیموں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے،
کہ یہ تینوں کے مال کی رکھوالی کی جائے اور جو وہ بالغ ہو جائیں سمجھدار ہو جائیں ان کو واپس کر دیا جائے اس سے خیانت نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کی ساتھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین.